أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جن آیتوں کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ دلائل ذکر فرما کر توحید کو ثابت فرمایا تھا اور مشرکین کے کفر کا رد فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر ان مشرکین کو بھی قائل کرنے کے انداز میں کچھ سوالات کرنے کے لیے کہا. اے نبی، آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کی؟ تمام کے تمام مشرک یہی جواب دیں گے، زمین و آسمان اللہ نے بنائی. اے نبی، پھر آپ ان سے پوچھئے چاند اور سورج کا نظام کون چلاتا ہے؟ انہیں وجود کس نے بخشا؟ تمام کے تمام مشرک یہی جواب دیں گے کہ ان کو وجود دینے والا بھی، رات دن کے نظام کو چلانے والا بھی اللہ ہے. اے نبی، پھر آپ ان سے کہیے جب تم سب چیزوں کو مانتے ہو کہ اللہ ہی نے بنایا اور سب اللہ ہی کر رہا ہے، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں بہکے جا رہے ہو؟ یہ کتنی نادانی کی بات ہے. ان چیزوں کو ماننے کے بعد حق تو یہ بنتا تھا کہ عبادت و بندگی بھی فقط اللہ ہی کی جاتی، لیکن تم لوگوں کا حال بڑا عجیب ہے. مانتے تو ان سب چیزوں کو خدا کی طرف سے ہو، لیکن عبادت و بندگی کا معاملہ آتا ہے تو غیر اللہ کو اس میں شریک کرتے. ابھی میں نے کلام پاک کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا قرار دیا ہے. اللہ نے کہا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل کود کے، دل بہلائی کے کچھ نہیں ہے. اللہ نے دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے دو جملے استعمال فرمائے. پہلا جملہ ہے لہو اور دوسرا جملہ ہے لعب. لہون کے معنی آتے ہیں دل کی بہلائی کے، دل کو بہلانا. لعب کے معنی آتے ہیں کھیل کود کے. بعض مفسرین نے ان دو الفاظ کی تھوڑی سی تفصیل بیان فرمائی. انہوں نے کہا کہ لہون ان کھیلوں کو کہا جاتا ہے جو بچے کھیلتے ہیں. بچے جتنے کھیل کھیلتے ہیں ان تمام کھیلوں کو لہو کہتے ہیں. لعب کہتے ہیں ان کھیلوں کودوں کو جو نوجوان اور بڑے لوگ کھیلتے ہیں. یہ کھیل کود چاہے بچوں کی جانب سے ہو چاہے نوجوانوں کی جانب سے ہو، ترتیب دیا گیا، منظم کیا گیا ایک کھیل ہوتا ہے جس میں ہر انسان کے کچھ مخصوص کردار ہوتے ہیں اور ہر انسان اس کھیل میں اپنے اس کردار کو ادا کرتا ہے. جو ہی ڈرامہ ختم ہوتا ہے
سب ختم ہوتا ہے۔ جو کھیل کود کرتے ہیں، ان کھیلوں کودوں کے اندر مختلف ڈرامے بھی ہوتے ہیں۔ ان ڈراموں کے اندر کسی بچے کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، کسی بچے کو وزیر بنایا جاتا ہے، اور کسی بچی کو مہارانی بنایا جاتا ہے، اور کسی بچے کو منصف جج بنایا جاتا ہے، اور کچھ بچوں کو چور بنایا جاتا ہے۔ اب ان بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ بادشاہ کی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے، اس کے بازو میں جو کرسی ہوتی ہے اس پر مہارانی بیٹھی ہوتی ہے، اطراف و اکناف جو کرسیاں ہوتی ہیں اس پر سب وزیر مشیر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر ایک کرسی پر جج بیٹھا ہوا ہوتا ہے، نمایاں کرسی پر بہت سارے بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ بچوں کو چور بنایا جاتا ہے۔ ان چوروں کا مقدمہ جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور جج سے کہا جاتا ہے کہ جج صاحب، ان بچوں نے چوری کی ہے، آپ انصاف فرمائیے۔ بادشاہ بھی اس منظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر جج ان بچوں سے متعلق، چوروں سے متعلق فیصلہ کرتا ہے، ان کو ہتھکڑیاں پہنا کر وہاں سے لے جایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ڈرامہ ختم۔ ڈرامہ ختم، جتنے کردار تھے سب ختم۔ جو بادشاہ بنا ہوا تھا اس ڈرامے کے اندر حقیقت سے، اس کا بادشاہت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ جو جج کی کرسی پر بیٹھا انصاف کر رہا تھا، حقیقت کی دنیا سے اس سے کوئی تعلق نہیں، پورے چیز کا۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہی ہے جیسے ایک ڈرامہ ہوتی ہے، کہ جب تک وہ ڈرامہ چل رہا ہے، چکا چوند ہے، ٹپ ٹاپ ہے، سب کچھ ہے، سب اس کو دیکھنے میں محو اور مگن ہے۔ جو ہی اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو ختم کر دیں گے تو فوراً دنیا کا نظام ختم ہونا دو اعتبار سے، ایک انسان کی اپنی موت کے اعتبار سے، دوسرے قیامت کے واقع ہونے کے اعتبار سے۔ موت کے اعتبار سے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الناس نیام اذا ماتوا فانطبقوا، لوگ سب کے سب سوئے ہوئے ہیں، جب موت واقع ہوگی تو ان کی آنکھ کھلے گی، اور جب آنکھ کھلے گی موت کے ساتھ ہی وہاں انسان کو جو نظر آئے گا وہ تو کچھ اور ہی منظر ہوگا۔ انسان سوچ رہا ہوگا جس زندگی کو میں نے گزارا ہے وہ کیا بیکار کی زندگی تھی، اس زندگی کے اندر مجھے کیا کرنا تھا، میں نے کیا کیا۔ برزخ کی زندگی ایک بڑی زندگی، اور آخرت کی زندگی تو بالکل نہ ختم ہونے والی زندگی۔ دنیا کی یہ مختصر سی زندگی 60 اور 70 سال کی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے دی تاکہ انسان اپنے وقت کا، اپنے بدن کا، اپنی قوت و طاقت کا، اپنی صلاحیتوں کا ایسی چیز میں انویسٹ کرے جس کا اس کو زبردست اور بہترین قسم کا فائدہ حاصل ہو۔ دنیا کے اندر تو جو لوگ ہیں، مختلف کمپنیاں لوگوں کو کے سامنے فضائل بھی بیان کرتے ہیں، ترغیب بھی دیتے ہیں، آپ اس زمین کے اندر وینچر خریدیے، یہاں پر آپ مکان لیجئے کہ یہ فیوچر کے اندر پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جائے گا، آپ کا بڑھاپا بڑا پرسکون ہو جائے گا۔ اگر آپ کی اولاد آپ کو نہ پوچھے تو آپ کو چنتا کرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح آپ اپنی جوانی اور قوت و طاقت کے زمانے میں دوسروں کو دیا کرتے تھے،
بڑھاپے کی حالت میں موت کے بستر پر بھی آپ کسی کے محتاج اور زیر دست نہیں رہیں گے۔ آپ یہاں انویسٹ کیجیے، آپ وہاں انویسٹ کیجیے، آپ وہاں انویسٹ کیجیے۔ دنیا کی زندگی کو سہولت بخشنے کے لیے لوگ بہت سارے انویسٹ کے پرپوزل لے کر آتے ہیں، اور انسان انہی کے دکھائے ہوئے خوابوں میں کھو کر انویسٹ کرتا رہتا ہے، اور اس پورے انویسٹمنٹ کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی جو 4 دن کی زندگی تھی، جس میں سے 2 یا 3 دن گزر چکے، 1 دن باقی تھا، وہ 1 دن کسی نہ کسی طرح کچھ اچھا ہو جائے۔ یہ زندگی اللہ نے اسی زندگی کو سنوارنے کے لیے نہیں دی، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی آخرت کو خوبصورت اور بہتر بنانے کے لیے عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کا جو انویسٹ تھا وہ تمام کا تمام آخرت کے لیے کرواتے تھے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کو بتاتے تھے، التکبیرۃ الاولی خیر من الدنیا وما فیہا، لوگوں کسی مسلمان کو تکبیر تحریمہ مل جائے نماز کی، جب امام پہلی مرتبہ اللہ اکبر اور مقتدی امام کی اس اللہ اکبر کے ساتھ شامل اور شریک ہو تو خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، مسجد کے لیے کوئی مومن 1 قدم اٹھاتا ہے اور 1 قدم آگے بڑھتا ہے، خدا ہر قدم پر ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک درجہ عطا بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرماتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھائی۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو درس دیا، لوگوں، مال زندگی کی یقیناً ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو ضرورت کی حد میں رکھو، اس کو اپنے لیے قبلہ اور کعبہ نہ بناؤ۔ یہ مال اس لیے اللہ نے دیا ہے کہ تاکہ تم اس مال کو غریبوں پر، ضرورت مندوں پر، محتاجوں پر، مسکینوں پر خرچ کر کے اپنی آخرت کو خوبصورت اور بہترین بناؤ۔ چنانچہ حضرات صحابہ نبی علیہ السلام کا یہی فلسفہ سیکھ کر انہوں نے اپنی اپنی زندگیاں ترتیب دی تھی۔ نبی علیہ السلام کی یہ سکھائی ہوئی باتیں تھیں۔ نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک صحابی مدینے کے بازاروں میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سب کے سب لوگ لینے میں، بیچنے میں، دینے میں مست مگن ہیں۔ ان صحابی کو بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کے دور میں ان لوگوں کا حال کیا تھا، اب تو کاروبار میں، دیگر چیزوں میں اس قدر مشغول ہو گئے۔ چنانچہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، مدینے کے بازار میں کھڑے ہو کر زور زور سے کہنے لگے، لوگوں بازار میں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں مسجد نبوی کے اندر نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ تمام کے تمام لوگ اپنا سامان، اپنی دکان، اپنا کاروبار سب کا سب چھوڑ دیا اور بھاگتے اور دوڑتے اور جلدی جلدی مسجد نبوی میں آئے۔ اور کچھ صحابہ کے ذہنوں میں یہ تھا، میراث کا مطلب جیسے مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے ذہنوں میں آیا کہ اللہ کے نبی کی دولت بٹ رہی ہے کہ میں بھی اس میں سے حصہ پالوں۔ آئے تو دیکھا چاروں طرف نظر دوڑا کر، آنکھیں مل مل کے بھی دیکھی، کہیں پر بھی نہ کچھ پیسے تقسیم ہو رہے تھے، نہ سونا، نہ چاندی، نہ زمین، نہ کچھ نہیں۔ اب آنے اتنے میں حضرت ابو ہریرہ بھی انٹر ہو مسجد میں۔ لوگوں نے ان کی طرف پلٹ کر کہا کہ بڑے میاں، آپ نے تو کہا تھا کہ مسجد نبوی میں نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، یہاں تو کوئی پیسے ہی تقسیم نہیں ہو رہے، نہ کوئی سونا ہے، چاندی ہے، کچھ نہیں، پھر کیا آپ نے ہم سے غلط کہا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں ذرا غور سے دیکھو،
تمہیں مسجد میں کیا نظر آ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کچھ لوگ بیٹھے ہیں ایک طرف قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں ذکر کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں نماز سیکھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں دین کے ضروری معلومات اور مسائل کو جان رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے کہا کہ لوگوں، نبی کی میراث تو یہ ہے، اس لیے کہ انبیاء دنیا کے اندر دینار و درہم چھوڑ کر نہیں جاتے، انما ورث العلم، نبی کی جو میراث ہوتی ہے وہ علم ہوتی ہے، اور جو اس علم کو حاصل کرتا ہے وہ در حقیقت نبی کی وراثت کو پانے والا، نبی کی میراث حاصل کرنے والا کہلاتا ہے۔ لوگوں، یہ ہے اصل چیز، اس میں وقت لگانا ہے، ان چیزوں کو سیکھنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہیں قبر میں بھی کام آئیں گی، یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہیں آخرت میں بھی بہتر لگیں گی۔ اس کا اللہ کے یہاں بڑا خوبصورت بدلہ ہے۔ بے شک دنیا ضروری ہے، لیکن ضرورت کے حد تک ضروری ہے، جب ضرورت پوری ہو جائے تو پھر اس دنیا کی ضرورت نہیں۔ مدینے کے اندر کچھ بازار لگا کرتے تھے۔ ایک صحابی ایک دن فجر کی نماز کے بعد تجارت کرتے تھے، بازار میں گئے، اور کچھ ایسا ہوا کہ تھوڑی دیر کے اندر انہوں نے لینا بیچنا شروع کیا۔ بس 2 گھنٹے کے اندر ان کو زبردست رقم نفع بچی۔ اب وہ صحابی بڑے خوش ہوئے۔ اب صحابہ بڑے معصوم، بڑے بھولے بھالے تھے، نبی نے ان کی تربیت ہی کچھ ایسی کی تھی کہ صحابہ بالکل سب کے سب ایسے تھے۔ اب وہ بھاگتے ہوئے آئے مسجد نبوی کی طرف، تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خوشی شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، میں فجر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھا، پھر اس کے بعد بازار گیا، اور وہاں جا کر میں نے لینا اور دینا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے اندر مجھے اتنا سارا نفع ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کتنا نفع ہوا؟ انہوں نے تعداد بتائی کہ 40 اوقیہ چاندی مجھے نفع میں ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ سنو، قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کو سیکھنا، دین کے کسی مسئلے کو جاننا، اس سے کہیں زیادہ قیمتی اور بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فوراً صحابہ کا ذہن اور ان کی توجہ آخرت کی طرف موڑی، اور کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی ان سکوں کے پیچھے پڑ کر، اس کی کھنک اور چمک دھمک کے پیچھے کہیں ان کی توجہ ادھر نہ ہو جائے، خبر اور آخرت سے یہ لوگ غافل نہ ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فوراً ان کی توجہ پلٹا دی۔ اسی کو اللہ نے کہا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل کود کے کچھ نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ اگلی جو کلام پاک کی آیت مبارکہ آ رہی ہے، اس آیت میں اللہ نے مشرکین کے طرز عمل کو بتا رہے ہیں۔ اس طرز عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک زبردست نصیحت فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ مشرکین کا وہ طرز عمل اور اس کے ضمن میں وہ جو نصیحت ہے، اس نصیحت کو اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کلام پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور قرآن سے جو نصیحت اور ہدایت ملتی ہے، اللہ اس ہدایت سے اپنی زندگیوں کو مالا مال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم